الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاری. محترم بھائی، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ واضح و نصیحت کیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، لا تغضب، کبھی غصہ مت ہونا، کبھی غصہ مت ہونا. اس انسان نے پھر کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے. پیارے نبی نے پھر کہا لا تغضب. اس طرح اس بندے نے 2-3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے. تو پیارے نبی نے اس کے ہر بار کہنے پر یہی جواب دیا، لا تغضب، کبھی غصہ نہ کرنا، غصہ نہ ہونا. حضرین گرامی، حدیث بالکل واضح اور صاف کلیئر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو وصیت کر رہے ہیں کہ کبھی غصہ نہ ہونا. اور انسان بار بار جب کہتا تو پیارے نبی پھر وہی کہتے ہیں غصہ نہ ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور ایک عادت یہ تھی، جب کوئی پیارے نبی کے پاس آتا اور کہتا کہ کچھ نصیحت کیجیے تو پیارے نبی دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی سی خاصیت اور کوئی سی کمی ہے. اس کے اوصاف اور اس کے حالات کے حساب سے اس کو نصیحت کرتے. ہو سکتا ہے کہ جو انسان پیارے نبی کی خدمت میں آیا تھا غصہ کرنے والا تھا، غصے کی طبیعت رکھنے والا تھا، اس لیے پیارے نبی نے کہا لا تغضب، کبھی غصہ نہ ہونا، غصہ نہ کرنا. اور ایک اہم بات جس سے معلوم ہوتی ہے، اس انسان نے بار بار جب پیارے نبی سے نصیحت کرنے کا مطالبہ کیا تو پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اس سے غصہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں بات معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ پیارے نبی 3 مرتبہ ایک چیز سے روک رہے ہیں تو ایسے نہیں، بلکہ پیارے نبی جانتے ہیں کہ غصے کے کتنے نقصانات ہیں. اور دیکھیے انسان غصے میں آنے کے بعد کیسے کیسے نقصانات کر بیٹھتا ہے، اپنے نقصان کرتا ہے، دوسروں کے نقصان کرتا ہے. کبھی اپنے مال کا نقصان، کبھی اپنی جان کا نقصان، کبھی سامنے والے کے مال کا نقصان، کبھی اس کی جان کا نقصان. اس طرح انسان بڑے بڑے جرائم جو انجام دیتا ہے اسی غصے کی وجہ سے، غصے پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ پانے کی وجہ سے انسان بڑے بڑے جرائم انجام دیتا ہے. اور حاضرین گرامی، جب انسان کو غصہ آ جائے تو انسان کیا کرے، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا کرے؟ اگر مختلف احادیث اور آیات کا مطالعہ کیا جائے تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. انسان غصہ آنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات، انسان کو جب غصہ آنے لگے تو فوراً انسان اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے، تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگے. یہ کام ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ جس حالت میں ہے، جس سچویشن اور جس پوزیشن میں ہے، اپنی پوزیشن کو بدل لے، اپنی حالت کو بدل لے. اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر لیٹا ہوا ہے تو جگہ بدل لے. اس طرح دوسرا اسٹیپ ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے. انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے، اس لیے کہ غصے کی جو گرمی ہے وضو کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غصے کی گرمی مٹ جائے گی ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر غصے کا اندر جو ماس کا مادہ اندر پڑ رہا ہے وہ غصے کا مادہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو حاضرین گرامی، اس طرح قرآن اور حدیث میں مختلف میں تعلیمات دی گئی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انسان کو غصے میں غصہ جب آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے وہ تعلیمات و فضائل جو پیارے نبی نے بیان کیے کہ اگر کوئی انسان غصے کو کنٹرول رکھتا ہے تو کیا کیا اس کو فضائل ملیں گے. اس سے پہلے حدیث میں آپ نے سنا کہ جو کوئی انسان غصہ ہونے کے بعد غصے کو نافذ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن غصے کو نافذ نہیں کرتا، اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، انتقام نہیں لیتا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پیارے نبی کا فرمان ہے کہ کل روز قیامت تمام انسانوں کے سامنے اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے دنیا میں غصے کو چھوڑ دیا اور سامنے والے سے انتقام نہیں لیا. آج تمام انسانوں کے سامنے اعلان کرتا ہو کہ تجھے جو حور پسند آئے لے لے تیرے لیے.
تو حاضرین کرام اس طرح جو فضیلتیں بیان کی گئی ان فضیلتوں کو انسان یاد کرنا چاہیے. جب انسان ان فضیلتوں کو یاد کرے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.